واٹ از ورشپ؟ دوستوں، یہ میری آج کی سٹوری کا ٹاپک ہے، اور یہ سٹوری ہے ایک نوبل پرائز رائٹر اناتول فرینک کی۔ جی دوستوں، سٹوری کچھ یوں ہے کہ اناتول فرینک لکھتے ہیں کہ ایک شخص مداری ہوتا ہے، وہ اپنی بالز کو ہاتھوں میں گھماتا ہے، بازاروں میں کرتب دکھاتا ہے، میلوں میں کرتب دکھاتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کو جو بھی لوگ خدمت کرتے رہتے ہیں اس کے اندر اس کا گزارا ہوتا ہے۔ وہ اپنے فن سے پیار کرتا ہے، وہ مختلف قسم کے کرتب دکھاتا ہے، جیسے کہ آگ، منہ سے آگ نکالنے کا، اور بالز کا میں نے آپ کو بتایا کہ بالز کو گھما کر، اور بچے اس کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، اور بھی مختلف قسم کے اس طرح کے کرتب کر کے وہ سب لوگوں کو محظوظ کرتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایک پادری کا بازار سے گزر ہوتا ہے، تو وہ اس کو خوب ڈانٹتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہو ان کاموں کے اندر، اور کتنے سالوں سے تم یہ کام کیے جا رہے ہو، اور تمہیں کچھ اور کام کرنا چاہیے، تم نے اپنی زندگی کو خراب کر رکھا ہے، تمہیں دین کی طرف آنا چاہیے۔ تو بہرحال اس کے دل کو پادری کی بات لگتی ہے، اور آخر کار وہ پادری سے کہتا ہے جی کہ مجھے آپ علم سکھائیں، مجھے آپ چرچ لے جائیں، میں وہاں پر رہ لیا کروں گا اور اپنا دین سیکھوں گا، اور اس کے بعد آپ مجھے پادری بنا دیں۔ خیر، پادری اس کی بات مان لیتے ہیں اور اس کو چرچ لے جاتے ہیں۔ جی دوستوں، چرچ جانے کے بعد اس کو معمولات کرائے جاتے ہیں، اس کو ڈریس پہنایا جاتا ہے پادریوں کا، اور اس کے بعد پھر اس کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ اس کو کرنی پڑتی ہے، جو جو ورشپ ہوتی ہیں، جو جو عبادات کرنی ہوتی ہیں، وہ بھی وہ پابندی کے ساتھ کرتا ہے، اور ایک بہت ہی اچھے طریقے سے وہ ساری عبادات کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اندر ہی اندر اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا دل نہیں لگ رہا ان عبادتوں کے اندر۔ جی دوستوں، پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن وہ رات کو 3 بجے اٹھتا ہے، گہری رات کو جب سب پادری سو رہے ہوتے ہیں، اپنا بیگ نکالتا ہے صندوق میں سے، اور اپنے وہ بالز نکال کے حضرت مریم کی بت کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بالز کو گھمانے لگتا ہے، اور اس عمل سے اس کے دل کو بڑی تسلی سی ملتی ہے، اور اس کے بعد وہ جا کر سو جاتا ہے۔ تو کئی دن اس قسم کے وہ کام کرتا رہتا ہے کہ اپنے کرتب جو ہیں وہ حضرت مریم کو، کبھی حضرت عیسیٰ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک پادری کی، ایک سینئر پادری کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ اس کو ایسا کرنا دیکھ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بے ادبی کر ڈالی ہے چرچ کی، اور یہ کیا ہمارے نعوذ باللہ خداؤں کی تم نے بے حرمتی کر رہے ہو اس قسم کے کرتب کر کے چرچ کے اندر۔ تو اس کے یہ کرتب روک دیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں چرچ سے نکال دیا جائے گا۔ بہرحال کافی دن گزر جاتے ہیں، وہ اپنے سارے معمولات کرتا ہے، جو جو صبح سے شام تک کے معمولات ہوتے ہیں وہ، اور بہت ہی اچھے طریقے سے کرتا ہے پادریوں کے ساتھ، علم کو حاصل کر رہا ہوتا ہے، بائبل کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے دل کو بالکل تسلی نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک دن وہ پھر آنکھ بچا کر، اور مزید گہری رات کو سارے پادریوں کے کمروں کو دیکھ کر، وہ آتا ہے حضرت مریم کے بت کے سامنے، وہ اپنے بالز کو نکال کر گھمانے لگتا ہے، اور مختلف قسم کے کرتب دکھانے لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کے سامنے، بت کے سامنے جاتا ہے، اور وہ جو اپنے کرتب ہیں وہ اپنے ان کو دکھانے لگتا ہے۔ تو کافی دن اس طرح گزر جاتے ہیں، اور اس کام سے جو اس کو دل کو تسلی ہوتی ہے وہ کسی عبادت سے اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ تو آخر کار ایک مرتبہ جو ہے ایک پادری اور اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو دوبارہ سے وہی خوب ڈانٹا جاتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم؟ لیکن بہرحال اس کو اس دفعہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے کہ یہ ابھی نیا ہے، تو اور پھر یہ ایک ایسے فیلڈ سے آیا ہے تو اس کا شوق ہے، تو پھر یہ اس کو ایسا نہیں نکالنا چاہیے چرچ سے۔ بہرحال پھر کافی مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن وہ اس کے بعد پھر اداس ہو جاتا ہے، اور پھر آخر کار دوبارہ سے وہ عمل شروع کر دیتا ہے کہ وہ جب بھی اس کو موقع ملتا ہے، اب کی دفعہ وہ بہت نگرانی کرتا ہے، اور وہ اپنا یہ عمل کرنے سے کہ حضرت مریم کے بت کے سامنے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے بت کے سامنے وہ جب وہ اپنے کرتب دکھاتا ہے، تو اس کو دل کو وہ تسلی حاصل ہوتی ہے کہ جو اس کو عبادات سے نہیں آتی۔ اور دوستوں، یہاں پر کہانی کا اناتول اینڈ کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ بڑے رائٹرز ایک حمایت، ایک تجسس چھوڑ جاتے ہیں، تو وہ تجسس آپ نے پانا ہے۔ اس سٹوری کا ایک بہت بڑا تھیم ہے، بہت پاورفل سٹوری ہے، اور لکھنے والے ایک نوبل پرائز یافتہ اناتول فرینک ہیں۔ پاکستان کے رائٹرز ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ تو
اب جو مطلب ہے اگر وہ بتا دیا جائے تو اسٹوری کا سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے، جو بیسک تھیم ہے. تو بیسک تھیم مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خود اس کا نکال لیں گے. تو آج کی اس خوبصورت اسٹوری کے ساتھ اللہ